الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایہ شریف کلاس عالیہ دوم کے آج کا سبق کتاب الوضوء کے تیسرے کالا سے شروع ہو رہا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مبی مشار الیہ ہو یا سمن مشار الیہ ہو تو اس کی یہ معرفت اگر ہو جاتی ہے تو اس کی مقدار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک ڈھیر گندم کا پڑا ہے، بتا دیا جائے کہ یہ ڈھیر گندم کا 1,00,000 روپے کا ہے، تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈھیر گندم کا 50 من کا ہے، 100 من کا ہے، 70 من ہے، یہ پھر ضروری نہیں ہے، اس کی مقدار بتانا ضروری نہیں ہے، چونکہ مشار الیہ ہے کہ یہ جو ڈھیر پڑا ہے تو خریدار کو کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی کوالٹی بھی اس کے سامنے ہے، اس کی مقدار بھی اس کے سامنے ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ڈھیر کتنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ یہ نہ بھی بتائے کہ یہ کتنے من ہے، مقدار اس کی کتنی ہے، تو یہ جائز ہو جائے گی۔ اور اگر اسی طرح مبی سامنے موجود نہ ہو، مشار الیہ نہ ہو جسے اشارہ کہہ کر کے بتایا جا سکے کہ یہ چیز ہے، تو پھر اس کی مقدار بتانا ضروری ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ فلاں جگہ ایک ڈھیر گندم کا پڑا تو وہ اتنے کا ہے، نہیں، پھر بتانا پڑے گا اتنی بوریاں ہیں یا اتنے من ہیں، تو وہ جائز ہو جائے گی۔ گویا کہ جو اشارہ کرنا ہے یہ مقدار نہ بھی بتائی جائے تو اس میں کفایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح سمن کی بات ہے، یعنی قیمت، سمن اور قیمت میں اگرچہ فرق ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ ایک معروف لفظ ہمارے ماحول میں اب قیمت بولا جاتا ہے، تو سمن گویا قیمت ہی سمجھ لیں۔ تو سمن کی مقدار معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ کوئی چیز اگر کسی نے بیچی ہے تو کتنے میں بیچی ہے، اس کی مقدار کیا ہے سمن کی۔ سمن میں نقدی بھی ہو سکتی ہے، سمن میں سامان بھی ہو سکتا ہے کہ سمن میں بھی سامان ہو۔ ایک طرف سے آپ 100 من گندم دے کے ایک بھینس خرید رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جو چیز آپ بھینس کے بدلے دے رہے ہیں یا بھینس کے بدلے جو لے رہے ہیں تو یہ مبی اور سمن قرار پائیں گے۔ تو جو اسمان ہوں اس کا متعین ہونا، اس کی مقدار کا معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور سمن بھی اگر مشار الیہ ہو تو اسی طرح پھر اس کی معرفت چونکہ ہو جاتی ہے سامنے دیکھنے کی وجہ سے، تو پھر جواز ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرے کالا کی عبارت اور ساتھ ساتھ ترجمہ اب ذہن میں رہے۔ قالا والآواز المشار الیہا لا يحتاج الى معرفت مقدارها فی جواز البیع لأن بالاشارة کفایة فی التعریف وجہالت الوصف فیہ لا تفضی الى المنازعہ۔ ترجمے سے پہلے ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، کتاب الوضوء میں بار بار ایک لفظ آئے گا مفضی الی المنازعہ۔ مفضی الی المنازعہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سودا آپ نے کیا، ایسے طریقے پہ آپ نے سودا کیا کہ اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ مفضی الی المنازعہ ایسا معاملہ جو جھگڑا پیدا کر دے، جو جھگڑا بنا دے، جو جھگڑے تک پہنچا دے۔ تو ہر وہ سودا جس میں مبی کی وجہ سے یا سمن کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہو، جس سودے میں بھی جھگڑے کی نوعیت بن سکتی ہو، اس سودے کے ناجائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ سودا ناجائز ہو جائے گا، وہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی جب جھگڑا بن سکتا ہو تو پھر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، یعنی جو بے ہم کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن ضرورتیں نفرتوں سے پوری نہیں کی جائیں گی۔ یہ تو حسن معاشرہ قائم رکھنا ہے نا، لین دین کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرہ، باہمی تعلق استوار ہو۔ اور جب آپ لین دین کریں نفرتیں بڑھیں، جھگڑے بنیں، دنگا فساد ہو تو پھر اس لین دین کا فائدہ کیا ہے؟ تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو چیز مفضی الی المنازعہ بنتی ہو اس کو وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، سودے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ وہ عوض جس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا جائے تو جواز بیع کے لیے اس کی مقدار کا جاننا ضروری نہیں ہے۔
اس لیے کہ اشارے کے ساتھ ہی اس کی کفایت ہو جائے گی، اس کی معرفت کی پہچان ہو جائے گی، اور اشارہ وصف کی جہالت، اشارہ میں وصف کی جہالت مفضی الی المنازع نہیں ہوتی. یعنی جب آپ نے بتا دی کہ وہ یہ سامنے جو چیز پڑی ہے یہ اتنے کی ہے، تو پھر اس کی مقدار کا پتہ نہیں بھی چلا آپ کو، کوالٹی ہے تو جو اس کی اصناف ہیں، وہ جو صنف ہے آپ کے سامنے بیان نہیں بھی کی گئی، تو یہ مفضی الی المنازع، جھگڑے والی بات چونکہ نہیں ہے تو یہ بے جائز ہو جائے گی. والاسماء المطلقۃ لا تصح الا ان تكون معرفۃ القدر والصفۃ. جو سمن ہے اس کو مطلق نہیں چھوڑا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی مقدار اور اس کی صفت کا معلوم ہونا ضروری ہے. مقدار اور صفت کا معلوم ہونا ضروری اس لیے ہے لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد، کہ عقد کے ذریعے واجب ہو گیا لین دین. مبی کو دینا ہے، سمن کا لینا ہے، تو یہ لین دین تو عقد کے ذریعے واجب ہو گیا. جب اس کی مقدار کا ہی نہیں پتا، اس کی صفت کا ہی نہیں پتا، تو لین دین کس چیز کا کریں گے؟ مبی تو متعین ہوگی، سامان متعین ہوگا، بدلے میں جو آپ نے قیمت دینی ہے وہ متعین ہی نہیں ہے، اس کے وصف کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر بدلے میں دیا کیا جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں اس کی مقدار اور وصف کا معلوم ہونا ضروری ہے. وحاصل جہالت مفضیۃ الی المنازع، اگر مقدار کا، سمن کی مقدار اور معرفت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں یہ بات اب مفضی الی المنازع ہے. فیمتنع التسلیم والتسلم، لین دین میں یہ چیز مانے بن جائے گی. وکل جہالت ھذہ صفتھا تمنع الجواز، اور ہر وہ جہالت جو ایسی صفات رکھتی ہو کہ وہ مفضی الی المنازع بن سکتی ہو، تو جواز بیع کے لیے وہ مانی ہوگی. ھذا هو الاصل، اور یہ اس کی اصلیت ہے. اب اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ذہن میں رہے کہ بائع اور مشتری دونوں نے عوض کی مقدار کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے. جب مشار الیہ ہو تو پھر یہ کفایت کر جائے گا. لیکن یہاں یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جو چیز آپ لین دین کر رہے ہیں وہ اموال ربویہ نہیں ہونے چاہیے. اموال ربویہ یہ بھی فقہ کی ایک اصطلاح ہے. اموال ربویہ کہتے ہیں جس کی جنس اور قدر ایک ہو، ہم جنس کے ساتھ ہی اس کا لین دین کرتے ہیں، تو انہیں اموال ربویہ کہتے ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں 6 چیزوں کو گنا گیا: الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والفضة بالفضة والذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد والفضل الربا. یعنی اشیاء ستہ جن کو کہا جاتا ہے. اشیاء ستہ الفاظ اگر آگے پیچھے بھی ہوں تو مفہوم یہی ہے. اشیاء ستہ کہ گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، اسی طرح سونا چاندی اپنے ہم جنس کے بدلے، یہ برابر برابر اس کی بیع جائز ہے، اور کمی بیشی ہوگی تو ناجائز ہے. یعنی اگر آپ اموال ربویہ جو سمجھانا مقصود ہے، اموال ربویہ جس میں ربا ہو سکتا ہو، جس میں سود کا شک پڑ سکتا ہو، یعنی ایک طرف بھی گندم کا ڈھیر ہے، دوسری طرف بھی گندم کا ڈھیر ہے، یا وہ بوریوں میں پڑی ہے، تو وہ کہے جناب 100 بوری مجھے دے دو، یہ جو ڈھیر پڑا ہے یہ آپ کا، یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ وہ مبی مشار الیہ ہے، سامنے ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے جو 100 بوریاں لے رہا ہے وہ ڈھیر کی 100 بوریاں ہی نہ بنے، تو یہ تو سود ہو جائے گا. یا وہ 110 بوری گندم بنے تو پھر وہ بھی سود ہو جائے گا. اموال ربویہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں اسی کی ہم جنس دوسری چیز لیں، اس میں کمی بیشی اگر ہو جائے گی تو وہ سود ہو جائے گا. حقیقتاً ایک ربا ہوتا ہے، دوسرا احتمال ربا ہوتا ہے. حقیقتاً ربا یہ ہے کہ آپ نے 1 من گندم دے کے 1 من 10 کلو گندم لے لی یا 30 کلو گندم لے لی، یعنی کمی بیشی ہوگی، تو ہمیں کنفرم پتا ہے کہ ایک طرف گندم زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے، تو یہ حقیقتاً ربا پایا گیا. یہ حرام ہے سود. جیسے 100 روپیہ دے کے 110 لے لیں گے، جیسے لوگ پیسے بینک میں رکھ کے 10 لاکھ 20 لاکھ رکھے، ہر ماہ 20 30 40 50 ہزار اس پہ پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں، فکس پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں. یقال له الربا، یہ ربا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. اور یہ سود کا کاروبار کرنا یا سود لین دین کرنا یا اس طرح سے پیسہ لینا، یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ سود کا ایک لقمہ جو بندہ کھاتا ہے
اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے سگی ماں کے ساتھ کسی بندے نے نکاح کر لیا. بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانا اس کا گناہ جتنا بنتا ہے سگی ماں سے کوئی 33 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس زنا سے ایک لقمہ سود کا کھانا اس کا گناہ بڑا بنتا ہے. لوگ اب بہانے کرتے ہیں, بڑھاپے میں بوڑھے ہو گئے اب بھی بہانے کرتے ہیں, جی پینشن ملی ہے اگر یہی کھانا شروع کر دی تو ختم ہو جائیں گے, بڑھاپے میں ہمارا سہارا کون بنے گا, پھر ہمارے اخراجات کون اٹھائے گا, پہلے نوکری تھی یہ تھا وہ تھا. او بھائی جس رب نے تجھے 60 سال تک رزق دیا ہے, اب پتہ ہے تیری عمر اتنی ہے بھی نہیں, تو وہ رب اب تجھے رزق نہیں دے گا. جس رب نے لاکھوں روپے اکٹھے تجھے دے دیے ہیں وہ رب تجھے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتا. یا جب تیرے پر ذمہ داریاں اولاد کی تھیں, ان کے بیانے کے تھے, ان کے اخراجات تھے, تب جو مالک تجھے دیتا رہا ہے تو نے ساری ذمہ داریاں پوری کی, اب تو نے اولادوں کے رشتے بھی کر دیے, مکان بنا کے دے دیے, سب کچھ کر لیا, اب اتنی اماؤنٹ لے کے بینک میں رکھ کے تو کہتا ہے کہ اب یہ پیسہ میرا سہارا بنے گا. حرام کے طریقے سے تو کھاتا جائے گا, جو بچ رہے گا وہ ورثاء کو چلا جائے گا. تو اس سے بچیں. اور ویسے بھی عموماً یہ بہانہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو لاکھوں روپے ہیوج اماؤنٹ, بڑی اماؤنٹ جن کو پینشن میں ریٹائرمنٹ میں جن کو مل چکی ہوتی ہے, تو گورنمنٹ تو پینشن بھی دیتی ہے. پہلے تو تنخواہ سے گزارا کرتا تھا, اب اس پینشن کے ساتھ ہوتا رہے گا. یہ اتنی بڑی ہیوج اماؤنٹ, وہ تو پھر بھی تیرے پاس سیونگ اماؤنٹ ہے. تو کبھی بھی حرام کا طریقہ. اسی طرح لوگ پیسہ کسی دکاندار کو دے دیتے ہیں, وہ کاروبار کرتا ہے, کہتے ہیں کہ ہر مہینے تم مجھے اتنی فکس پروفٹ دیتے رہو, تو یہ بھی حرام ہے. ہاں مضاربت کے باب میں آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ اسلامی طریقے کے ساتھ کاروبار کرنا اور نفع لینا کیسے جائز ہے. بہرحال آپ کسی بھی جگہ پیسہ لگائیں اور پھر اس کام کرنے والے کو نفع ہو نقصان ہو جیسے بھی ہو, آپ ایک فکس پروفٹ لیتے رہیں, ایک مقررہ قیمت ہر ماہ لیتے رہیں, تو یہ ناجائز ہے, حرام ہے اور یہ سود ہے. اس کے ضمن میں یہ بتانا مقصود تھا. یہ ہوتا ہے حقیقت ربا. دوسرا ہوتا ہے احتمال ربا, یہ بھی حرام ہے. احتمال ربا یہ ہوتا ہے, احتمال ربا کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقتاً نہیں ربا پایا گیا, کنفرم نہیں ہوا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ربا بن جائے, سود بن جائے. اور جیسے حقیقتاً ربا حرام ہے اسی طرح احتمال ربا بھی حرام ہے. یعنی آپ نے اندازہ کر لیا کہ یہ 100 بوری پڑی ہے گندم کی, وہ ڈھیر کی شکل میں ہے. دوسری طرف فکس 100 بوری پڑی ہے, متعین ہے, بوریوں میں بھری ہوئی گندم ہے, مکی ہے, یا کوئی اور چیز ہے. وہ 100 بوریاں لے کے آپ اندازے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو میں نے اب گندم نکالنی ہے, 1 ایکڑ کھڑی ہے, 2 ایکڑ ہے, 5 ایکڑ ہے, اس میں سے 100 من نکلے گی تقریباً, یا جو میں نے نکال کے ڈھیر لگا دیا ہے تقریباً یہ 100 من ہے. تو یہ آپ سودا کر لیتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس لیے کہ اگر کمی بیشی ہوئی تو سود ہو جائے گا. احتمال ہے سود کا, تو جہاں سود کا خدشہ بھی ہو سکتا ہو اس سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ ان چیزوں میں بے جائز ہے مشار الیہ ہونا کے سامنے, یعنی جیسے ایک طرف گندم پڑی ہے دوسری طرف نقدی کی صورت آپ خریدتے ہیں, جب جنس بدل جائے گی تو اس طرح سے اشارہ کر کے آپ بے کر سکتے ہیں. جب ہم جنس ہو تو اشارے کے ذریعے بھی بے نہیں کی جا سکتی. تو اشارہ یہ جو کرنا ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ وصف اور مقدار کا بندے کو پتہ چل جائے. تو جہاں تک ہو سکے اپنی خرید و فروخت میں اسلامی اصولوں کو فالو کیا جائے, اس لیے کہ اس میں حلال طریقے کے ساتھ ہی کمانا ہوگا, پھر حلال کے ساتھ اللہ رسول کی فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ بندے کا برقرار رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.